بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ سبق کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو کی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس کے ساتھ اردو کی ورک بک یعنی عملی کتاب، اور کسی مشق میں مدد کے لیے آپ کے پاس ریسورس پیک، اور چھٹیوں کے کام کے لیے سمر پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آج ہم سبق نمبر 6 کا تیسرا حصہ پڑھیں گے اور سبق کا نام ہے محنت۔ سبق کے آغاز سے پہلے آج کے حاصلات تعلم یعنی SLOs کو دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا SLO ہے سن کر اردو کی صحیح آوازوں اور تلفظ کا صحیح ادراک کر سکے، اور ہمارا دوسرا SLO ہے حروف جار کا صحیح استعمال کر سکے۔ محنت جو ہمارے سبق کا نام ہے، ہم نے پہلا سبق بہت محنت سے پڑھا اور آج ہم اس سبق کا دوسرا اور آخری حصہ پڑھیں گے۔ آپ نے یہ تمام اشعار غور سے سننے ہیں، ان کا معنی، ان کا مفہوم اور ان کا مقصد اور تشریح بھی غور سے سننی ہے، اور اس کے بعد جو سوالات یا گھر کا کام دیا جائے گا وہ بھی آپ نے ضرور کرنا ہے۔ تو اپنی کتاب کھولیے اور سبق غور سے سنیے۔ محنت کرے گا جو بھی دولت اسے ملے گی، راحت اسے ملے گی، عزت اسے ملے گی۔ جو قوم چاہتی ہے دنیا میں نام کرنا، نیر وہ جانتی ہے محنت سے کام کرنا۔ تو آپ نے اشعار سنے، اب ہم چلتے ہیں اور ان اشعار کی تشریح، مفہوم اور مقصد کو جانتے ہیں۔ پہلے شعر میں شاعر نے کہا ہے محنت کرے گا جو بھی دولت اسے ملے گی، راحت اسے ملے گی، عزت اسے ملے گی۔ اس پہلے شعر میں شاعر نے محنت کی وجہ سے ملنے والی 3 نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جو آدمی بھی محنت کرے گا اسے بدلے میں اور بطور انعام 3 چیزیں ملیں گی۔ نمبر 1 دولت، دولت کا مطلب ہے روپیہ، پیسہ وغیرہ وغیرہ۔ دوسری نعمت جو اس کو محنت سے ملے گی وہ ہے راحت، راحت کا معنی ہے سکون، آرام۔ اور تیسری نعمت جو محنت کے بل بوتے پر حاصل ہوتی ہے وہ ہے عزت۔ تو آپ نے دیکھا کہ صرف محنت کرنے سے 3 انعامات اور 3 چیزیں انسان کو ملتی ہیں، اور ان 3 چیزوں کا ذکر ہی شاعر نے اس پہلے شعر میں کیا۔ پہلی چیز کون سی ہے؟ دولت، دوسری ہے راحت، اور تیسری ہے عزت۔ اور آخری اور اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے جو قوم ترقی کرنا چاہتی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ دنیا میں اس کا نام ہو اور دنیا میں لوگ اس کو جانیں اور پہچانیں اور دنیا میں وہ مشہور ہو، ایسی قوموں کا ایک ہی کام ہے محنت سے کام کرنا۔ وہ جانتی ہیں کہ دنیا میں ہمارا نام تبھی ہوگا جب ہم محنت سے کوئی کام کریں گے، یعنی بغیر محنت کے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں ہمارا نام ہوگا، ہمارا دبدبا، ہمارا رعب ہوگا اور ہماری پہچان ہوگی، تو شاعر کہتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ جو قوم یہ چاہتی ہے کہ دنیا میں اس کا نام جھومے اور گومے، وہ جانتی ہیں قومیں کہ ایسا صرف محنت ہی سے ممکن ہے، محنت کے بغیر ان کا نام دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ اب چلتے ہیں الفاظ اور معانی کی طرف۔ پہلا لفظ ہے نونہال، جس کا معنی ہے چھوٹا بچہ۔ رام کرنا کا معنی ہے راضی کرنا۔ دستکاری کا مطلب ہے ہاتھ سے کیا ہوا کام۔ دست کہتے ہیں ہاتھ کو، جیسے آپ دستانہ بھی پہنتے ہیں۔ راحت کا معنی ہے خوشی، سکون، آرام۔ بل اس کا معنی ہے بھروسہ یا طاقت۔ آپ کی کتاب میں سے گھر کا کام وہ ہے سوال نمبر 1، یعنی درذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ پہلا سوال دنیا کے کارخانے چلنے سے کیا مراد ہے، یہ ہم نے نظم کے پہلے حصے میں پڑھا۔ دوسرا سوال ہے دستکاریاں کیا ہوتی ہیں، یہ بھی ہم نے آپ کو پہلے سبق میں بتایا۔ اگلا سوال ہے محنت کرنے سے انسان کو کیا ملتا ہے، 3 چیزیں ملتی ہیں جو کہ ہم نے آج کے سبق میں پڑھی ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے شاعر نے اس نظم میں ہمیں کس چیز کی تلقین کی ہے۔ بہت آسان ہے،
محنت کی تلقین کی ہے، اور یہ جواب آپ اپنی کاپی میں لکھیں گے۔ اور سوال نمبر 5 ہے، اس نظم میں شاعر کن لوگوں سے مخاطب ہوئے ہیں؟ اس سوال کا جواب آپ کو پہلے شعر میں مل جائے گا، اور وہیں سے آپ کو معلوم ہوگا کہ شاعر نے کن کو مخاطب کیا ہے۔ اب چلتے ہیں سمر پیک کی جانب اور دیکھتے ہیں وہاں کون سے آسان سوالات ہمارے لیے موجود ہیں۔ ہم نے ہر سوال کے تحت جو 3 جوابات دیے گئے ہیں ان میں سے صرف درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ لفظ عظیم کا مطلب ہے بڑا، لفظ راحت کے معنی ہے خوشی، لفظ محنت کا مطلب ہے پابندی، آخری سوال درسگاہ کے معنی ہے پڑھنے کی جگہ۔ جوابات تو میں نے آپ کو بتا دیے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس جواب کا انتخاب کیوں کیا گیا آپ نے ان سطور میں تحریر کرنا ہے جو کہ نیچے دی گئی ہیں، اور اگر آپ کو یہ کام مشکل لگتا ہے تو آپ گھر کے کسی بھی بڑے فرد سے مدد لے سکتے ہیں۔ واپس چلتے ہیں کتاب کی جانب، اور کتاب میں سوال نمبر 4 یعنی نظم محنت سے 5 فعل ڈھونڈ کر ان کے جملے کاپی پر آپ نے بنانے ہیں، یعنی آپ نے محنت نظم کو دوبارہ پڑھنا ہے اور ان میں سے 5 فعل آپ نے تلاش کرنے ہیں، اور صرف فعل تلاش ہی نہیں کرنے بلکہ ان کے جملے بنانے ہیں، اور اچھے اور بامعنی جملے بنا کر اپنے کاپی پر لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 5، نظم محنت کی مدد سے شعر مکمل کریں۔ بہت آسان ہے، آپ کے سامنے 2 اشعار لکھے گئے ہیں، اور جو خالی جگہ ہے اس خالی جگہ کو آپ نے پر کرنا ہے۔ کس طرح؟ آپ نے محنت نظم پڑھنی ہے اور جو وہاں لکھا ہوا ہے اس کی مدد سے یہ خالی جگہ آپ نے پر کر دینی ہے۔ اور سوال نمبر 6، محنت میں عظمت کے عنوان پر ایک مضمون لکھیں، مختصر لیکن بامعنی مضمون آپ نے لکھنا ہے جس میں محنت کی عظمت کو بتایا گیا ہو۔ ورک بک میں آسان سا گھر کا کام درست حروف جار کی مدد سے خالی جگہ پر کریں، اور یہ آپ کی ورک بک میں موجود ہے، اور آپ نے حروف جار کی مدد سے خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ کو ناپسند فرماتے تھے، کو حرف جار ہے۔ ہمیں ہمیشہ بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، یہ حرف جار ہے۔ اسی طرح آپ نے سوال نمبر 3، 4 اور 5 کو بھی حل کرنا ہے حروف جار کی مدد سے۔ اور آخر میں ورک بک سے پڑھنے کا کام صرف آپ کو کیا کرنا ہے، درج ذیل عبارت کو درست تلفظ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے اور اپنے والدین کو سنانا ہے، اور اگر والدین یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کا تلفظ درست ہے تو یہاں پر والدین اپنے دستخط بھی کر دیں۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔